ایسی محبت کے ساتھ نبی علیہ السلام سے میں نے عرض کیا کہ بالکل میں مسافر بھی ہوں اور اجنبی بھی ہوں اور پریشان بھی ہوں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے تیسری بات نہیں کی، اس کے بازو سے پکڑا، اس کو اپنے گھر میں لے کر آئے، اسے کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد پوچھا نبی علیہ السلام نے کہ بتاؤ پریشانی کیا ہے؟ تو اس نے کہا پریشانی یہ ہے کہ ابو جہل عمر بن حشام نے 2 اونٹوں کے پیسے میرے دبا لیے ہیں، وہ دیتا نہیں ہے، اور میں سرداروں کے پاس گیا، کوئی سردار میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میرے پیسے دلوا دیجئے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، ہم چلتے ہیں اس کے پاس، چلتے ہیں. یہاں ایسا معاملہ آ جائے، آپ کسی نیک آدمی کے پاس جائیں، نیک آدمی کے پاس، وہ نیک آدمی کہے گا یار میں چونکہ نیک ہوں اس لیے میں وہاں آپ کی سفارش نہیں کر سکتا، میں چونکہ نیک ہوں اس لیے میں مظلوم کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، میں چونکہ نیک ہوں اس لیے میں ظالم کے خلاف بات نہیں کر سکتا. یہ ہمارا ایک نیکی اور بدی کا معیار بنا ہوا ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس شرافت کا اسلام کے ساتھ، کوئی تعلق نہیں ہے اس نیکی کا اسلام کے ساتھ. یاد رکھنا، یہ جملہ میرا یاد رکھنا کہ وہ بندہ جو کسی مظلوم کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بندہ جو حق بات اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا، اللہ کی قسم وہ نمازی بھی ہو سکتا ہے، وہ حج کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، میدان کارزار میں کھڑے ہو کر جہاد کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، صدقہ خیرات کرنے والا سخی بھی ہو سکتا ہے، اور عالم بھی ہو سکتا ہے، لیکن نیک نہیں ہو سکتا، نیک نہیں ہو سکتا. نیک وہ تبھی بنے گا جب حق بات زبان سے نکالنا وہ سیکھے گا، جب مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے وہ سیکھے گا. یہ اللہ کے رسول کا پیغام ہے. یہ آپ قرآن دیکھو تو سارے قرآن کا پیغام یہی ہے کہ مجھ سے ڈرنا، میرے غیر سے نہ ڈرنا، اور ہمیشہ حق بات پر کھڑے ہو جانا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ہماری طرح کے کو بندہ ہوتا ہے یار ابھی نیا نیا تبلیغ کا کام شروع کیا ہے، وہ مخالف ہے، وہ سردار ہے، تو میں آپ کی بات کروں گا. یہ کوئی اس طرح کی بناوٹی بات نہیں کی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا چلو اس سے پیسے لے کر آتے ہیں. چلو یہ راستے میں سوچ رہے ہیں، تنہا نبی علیہ السلام اس کے ساتھ جا رہے ہیں تنہا، اور یہ بندہ سوچ رہا ہے کہ اتنا بڑا سردار اور اتنا بڑا وہ لوگوں کا حق دبانے والا ظالم، اور یہ شخص میرے ساتھ تنہا جا رہا ہے. بڑے بڑے سرداروں نے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا، بات کرنے سے انکار کر دیا، سمجھانے تک سے انکار کر دیا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام آئے، دروازے پر دستک دی. ابو جہل باہر آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس کے پیسے کیوں نہیں دیتا، اس مسافر کی رقم تو نے کیوں دبائی ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ پر رب العالمین نے وہ رعب طاری کیا، وہ رعب طاری کیا. ابو جہل انکار نہیں کر سکا، کہا رکو میں ابھی لے کر آتا ہوں. گھر میں گیا، پیسے لا کر دیے، اور وہ مسافر مسلمان ہوا اور چلا گیا. کسی نے ابو جہل سے کہا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تیری دشمنی چل رہی ہے اور تو نے ایک بار کہنے سے ہی پیسے دے دیے. اس نے کہا جو میں دیکھ رہا تھا وہ تم نہیں دیکھ رہے تھے، جو میں دیکھ رہا تھا وہ تم نہیں دیکھ رہے تھے. جب اللہ کے رسول علیہ السلام مجھ سے بات کر رہے تھے تو 2 شیر دائیں اور بائیں میری جانب دھاڑ رہے تھے. اگر ایک لمحے کے لیے بھی میں تاخیر کرتا تو وہ مجھ پر حملہ کر دیتے. ایک مظلوم کے لیے بھی اللہ کے رسول رحمت بن کر آئے. قرآن نے اس کو بیان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ کے رسول علیہ السلام انسانوں کے لیے رحمت،
جانوروں کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت، اور انسانوں میں جتنے رشتے ہیں ہر رشتے کے لیے رحمت، عقل مند انسان کے لیے بھی رحمت ہے، مجنون کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔